الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا آخری درس ہے اور آج سورہ یاسین کا 33واں درس۔ انشاءاللہ آج سورہ یاسین ختم ہو جائے گی، آخری آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے ان یقول له تو اس سے فرمائے کن ہو جا، فیکون فوراً ہو جاتی ہے۔ اس پر میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا کہ کوئی ذہن میں یہ نہ رکھے کہ اللہ کیسے جمع کرے گا ہڈیوں کو۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف فرمائے گا کن ہو جا، سب جمع ہو جائے گا، یہ فرمایا، یہ بتایا تھا۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، باقی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ دیکھیں کل تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ رب العزت جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ جیسے بندے کو نقشہ تیار کرتا ہے، نمونہ تیار کرتا ہے، پھر بلڈنگ کی طرف آتا ہے، اللہ رب العزت کسی کام میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اگر کوئی بنانا ہے اللہ رب العزت غور و فکر جیسے مخلوق کرتی ہے، غور و فکر کر رہی ہے، اس کا نقشہ تیار ہو رہا ہے، اس کا نمونہ تیار ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں بلڈنگ ٹیڑھی نہ بن جائے، تو غور و فکر ہوتا ہے، اس کے بعد وہ فائنل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ہر قسم کے غور و فکر سے پاک ہے، ہر قسم کے نقشے سے پاک ہے، ہر قسم کے نمونے سے پاک ہے۔ جب وہ کسی چیز کا بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو فوراً ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی شان۔ اب آپ ایک اشارہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کو الفاظوں میں سے یعنی حروف میں سے بہت زیادہ حروف نہیں چاہیے، صرف دو لفظ، دو حروف بولتا ہے، کاف اور نون، دو حرف، کاف اور نون دو حرف ہے نا، یعنی اتنی بڑی مخلوق بنانے کے لیے صرف اللہ رب العزت دو حرف بولتا ہے، کن ہو جا، اتنا بڑا آسمان بن گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان بنانے کے لیے بہت ساری باتیں نہیں بولنی پڑی کہ ہو جا، پھیل جا، نیلے کلر کا بنی ہو، ذرا موٹا بنی ہو، کہیں ٹیڑھا نہ ہو جائیے، کہیں سے باقی نہ ہو جائیے ہو، ذرا خیال سے بنی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کن ہو جا بس بن گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ حروف کی کثرت بھی نہیں بولی اللہ نے، صرف دو حرف بولتا ہے بس، کن ہو جا، ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس آیت کریمہ کو ایک نئے سرے سے سمجھنا ہے۔ اب نئے سرے سے سمجھانے کے لیے اس آیت کریمہ کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے پہلے ایک مثال سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا ارادہ ہوتا ہے یا آپ کا کوئی ارادہ ہوتا ہے کسی کام کا، تو پہلے آپ کیا کرتے ہیں، اس کی نیت کرتے ہیں، پہلے آپ اس کی نیت کرتے ہیں، پھر اس کا ارادہ کرتے ہیں، اور پھر وہ کام ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ظاہر آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے۔ نیت چھپی ہوئی چیز ہے، نیت چھپی ہوئی چیز ہے، ارادہ بھی چھپا ہوا ہے، لیکن جب ظاہر ہوتا ہے نا تو پھر نیت اور ارادہ دونوں ظاہر ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو آپ نے نیت کی، پھر اس کا ارادہ کیا، لیکن جب آپ عمرے پہ جا رہے ہیں تو سب نے دیکھ لیا کہ بھائی عمرے پہ جا رہے ہیں، پھر تو ظاہر ہو گیا۔ تو نیت کرتا ہے پہلے بندہ، پھر اس کے بعد اس کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر وہ نیت اور ارادہ جو دونوں چھپی ہوئی چیز ہے اس کا ظاہر وجود میں آ جاتا ہے، جو سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ رب العزت نیت سے پاک، اللہ رب العزت امر کرتا ہے، جیسے ہم نیت کرتے ہیں نا ویسے اللہ تعالیٰ امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرمایا اس کا کام تو یہی ہے. امر کا ترجمہ کام فرما دیا. امر کا ترجمہ کام بھی آتا ہے، حکم بھی آتا ہے. اس کا حکم تو یہ ہے، اس کا امر تو یہ ہے. میں ترجمہ ہی نہیں کر رہا، میں اس کا امر تو یہ ہے اذا ارادہ، جب اللہ ارادہ کرتا ہے. پہلے امر کیا پھر ارادہ. جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ کا ابھی امر بھی چھپا ہوا ہے، اللہ کا ارادہ بھی چھپا ہوا ہے. شیئن چیز کا، شیئن شیئن ہے شاء یشاء سے، باب فتح یفتح سے شاء یشاء، اس کے معنی ہوتا ہے چاہنا. اس کے معنی ہوتا ہے چاہنا، چاہت کے معنی دیتا ہے، چاہت کے. جیسے آپ نے بڑی سی بلڈنگ دیکھی، اس کو بڑا سا لکھا ہوتا ہے ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. یہی ہوتا ہے قرآن مجید کی آیت کریمہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب دے دیتا ہے. یہی ترجمہ کرتے ہیں نا چاہنا کا. یہ اس کے معنی چاہنا آتا ہے، چاہت کیا آتا ہے. اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا ارادہ، اللہ کا امر بھی چھپا ہوا ہے، اللہ کا ارادہ بھی چھپا ہوا ہے. اللہ کی چاہت شیئن چاہنا، اللہ کا چاہنا بھی چھپا ہوا ہے. اللہ رب العزت نے جب ارادہ کیا اپنی چاہت کی طرف، اللہ نے جب ارادہ کیا اپنی چاہت کو ظاہر میں ظاہر کرے، اپنی چاہت کو وجود دے دے. اللہ نے جب ارادہ کیا کہ اپنی چاہت، جو اللہ کی چاہت ہے، چاہت تو چھپی ہوئی چیز ہے، اللہ نے چاہا کہ میں اپنی چاہت کو وجود دے دوں، تو پھر اللہ نے جب اپنی چاہت کو وجود بخشا تو وہ نور مصطفیٰ بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ارادہ شیئن، شیئن کے معنی ہے چاہنا، اس کے معنی چاہت بھی نکلتے ہیں. جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنی چاہت کو ایک روپ دے دوں، اپنی چاہت کو ایک رنگ دے دوں، اپنے چاہت کو ایک نقش دے دوں، تو جب اللہ نے اپنی چاہت کو ایک صورت دی تو وہ نور مصطفیٰ بنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اس چاہت کو رنگ دینے کے لیے، اس چاہت کو روپ دینے کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ ان یقول لہ کن. اللہ قال یقول کے معنی ہوتا ہے کہنا، قول کے معنی ہوتا ہے نا قول. ان یقول لہ، تو اس سے کہا، اس اپنی چاہت سے کہا کن ہو جا. جو چاہت ابھی مخفی ہے اب ظاہر میں سامنے آ جا، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کن ہو جا. تو وہ چاہت جو اللہ کی مخفی چاہت تھی، جب وہ ظاہر آئی تو وہ نور محمد بن گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے، یہ تو طے شدہ فیصلہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا. یہ تو آپ، یہ بات تو قرآن سے ثابت. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو بنانے کا، کسی چیز کو بنانے کا، تو کہتے ہیں کن، تو کہتے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا ارادہ کون سا کیا؟ سب سے پہلا ارادہ اللہ کا کیا تھا؟ اللہ نے سب سے پہلا ارادہ یہی کیا ہے کہ میں اپنی چاہت کو ظاہر کر دوں، میں اپنی چاہت کو ظاہر کر دوں. اور سب سے پہلا جو کن بولا ہے، سب سے پہلا جو کن ہو جا، جو سب سے پہلا کن بولا ہے ہو جا، تو وہ کیا ہو جا؟ وہ میری چاہت ظاہر میں آ جا، میری چاہت وجود میں آ جا، میری چاہت نقش میں آ جا، سامنے آ جا. دیکھیں اس آیت کو بڑا ڈیپلی سمجھا رہا ہوں، ذرا اور توجہ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا. اللہ کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو بنانا چاہے ان یقول لہ کن، تو اس سے کہتا ہے ہو جا، فیکون تو فوراً ہو جاتی. تو سب سے پہلے اللہ نے جو کن کہا ہے اس سے بنا نور مصطفیٰ. آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کائنات نہ تھی، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی. یہ تو طے شدہ بات ہے نا.
اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے، اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے حدیث قدسی میں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں تو میں نے افلاک بنا دی، میں نے مخلوق بنا دی، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ تو جب اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے تھا اور اللہ اس وقت بھی تھا جب کچھ نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، بہت توجہ چاہیے، اللہ جب تھا اور یہ کائنات وغیرہ کچھ نہ تھی تو اللہ اکیلا تھا، تنہا تھا، واحد تھا، احد تھا، کچھ بھی نہ تھا، تو اللہ نے اپنی چاہت کو وجود بخشا تو وہ بنا نور مصطفیٰ۔ اب اللہ رب العزت، حضرت علی سے روایت ہے، حضرت علی باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے نور کو، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو 424,000 سال پہلے، کس سے پہلے؟ عرش و کرسی سے پہلے، جنت و دوزخ سے پہلے، زمین و آسمان سے پہلے، اس کائنات سے پہلے 424,000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ نے نور محمد پیدا کر دیا، نور محمد پیدا ہو گیا تو نور محمد نے 6,000 سال تک رب العزت کو سجدہ کیا، 6,000 سال تک سجدے میں رہا، اور جب نور مصطفیٰ سجدہ کر چکا اور سجدے سے اٹھا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت علی فرما رہے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نور سے بات ہو رہی ہے، حضرت علی فرماتے اللہ نے فرمایا کہ جو تیرا فرما بردار ہوگا وہ میرا فرما بردار ہے، جو تیرا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہے، جو تیرا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا تو وہ نور مصطفیٰ چمکنے لگا، اس کی چمک، اس کی شعاعیں بلند ہوتی گئیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک نور طیب و طاہر سے 12 حجاب بنائے، قدرت کا حجاب، عظمت کا حجاب، عزت کا حجاب، ہیبت کا حجاب، جبروت کا حجاب، رحمت کا حجاب، نبوت کا حجاب، کبریا کا حجاب، منزلت کا حجاب، رفعت کا حجاب، سعادت کا حجاب، شفاعت کا حجاب۔ پھر اس نور مصطفیٰ نے ہر حجاب میں اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھنا شروع کی۔ عظمت کے حجاب میں پڑھا سبحان عالم السر و اخفاء 11,000 مرتبہ، عزت کے حجاب میں پڑھا سبحان الملک المنان 10,000 مرتبہ، عزت کے حجاب میں پڑھا سبحان الملک الحنان، اور ہیبت کے حجاب میں پڑھا سبحان من هو غنی لا یفتقر 9,000 سال مرتبہ۔ اسی طریقے سے جبروت کے حجاب میں پڑھا سبحان ربی الاکرم، سبحان الکریم الاکرم۔ جبروت کے حجاب میں 8,000 سال مرتبہ پڑھا سبحان رب العرش العظیم، 60,000 سال مرتبہ پڑھا رحمت کے حجاب میں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، 6,000 سال مرتبہ پڑھا نبوت کے حجاب میں سبحان ربی العظیم الاعظم، 5,000 سال مرتبہ پڑھا کبریائی کے حجاب میں سبحان العلیم الکبیر، 4,000 سال مرتبہ پڑھا منزلت کے حجاب میں سبحان ذی الملک والملکوت، 3,000 سال مرتبہ پڑھا رفعت کے حجاب میں سبحان من یرید الاشیاء ولا یزول، 2,000 سال مرتبہ پڑھا سعادت کے حجاب میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 1,000 سال مرتبہ پڑھا شفاعت کے حجاب میں۔ جب اللہ رب العزت کے محبوب کے نور مصطفیٰ نے یہ 12 حجابات میں تسبیحات پڑھ لی تو پھر اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ سے 20 دریائے نور پیدا کیے، 20 دریائے نور پیدا کیے، اور پھر نور مصطفیٰ نے ان 20 دریاؤں میں غوطہ لگایا، نور کے دریا میں غوطہ لگایا، عزت کے دریا میں غوطہ لگایا،
صبر کے دریا میں، خشوع کے دریا میں، تواضع کے دریا میں، رضا کے دریا میں، وفا کے دریا میں، تقوی کے دریا میں، خشیت کے دریا میں، انابت کے دریا میں، عمل صالح کے دریا میں، صدق کے دریا میں، امانت کے دریا میں، جود کے دریا میں، علم کے دریا میں، ارادت کے دریا میں، ہدایت کے دریا میں، سیانت کے دریا میں، حیا کے دریا میں، حلم کے دریا میں نور مصطفیٰ غوطہ لگا رہا ہے۔ جب آخری دریا سے غوطہ لگا کر نور مصطفیٰ نکلا تو پھر اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ سے سرگوشی کی، اے حبیب یا خیر الرسل، یا خیر الخلائق، یا مبدأ آفرینش، یا خاتم النبیین، تم ہی شفیع روز جزا۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی یہ تعریف بیان کی اپنے محبوب کے نور کی، تو پھر نور مصطفیٰ سجدے میں چلا گیا۔ 20 دریائے نور کے دریا میں غوطہ لگا کر جب نکلا اور اللہ نے یہ تعریفات بیان کری تو پھر سجدے میں چلا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب سجدے میں گیا نور مصطفیٰ اور پھر سجدے سے سر اٹھایا تو نور مصطفیٰ سے قطرے ٹپکے، نورانی قطرے ٹپکے، 1,24,000 نورانی قطرے ٹپکے۔ جب نور مصطفیٰ سے قطرے ٹپکے تو وہ قطروں نے کیا کیا؟ نور مصطفیٰ کا طواف شروع کر دیا، نور مصطفیٰ کا طواف شروع کر دیا۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے نور کا طواف ہو رہا ہے، یہ نورانی قطرے میرے محبوب کے نور کا طواف کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 قطروں کو نبی بنا کر دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ اب طواف ہو رہا ہے، قطرے کر رہے ہیں، تو وہ قطرے اور نور مصطفیٰ سے فرمایا تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو عام خاموشی رہی۔ ایک نور سبقت لے گیا، وہ کون سا نور تھا؟ نور مصطفیٰ۔ نور مصطفیٰ نے عرض کی انت اللہ الذی لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت وحدک لا شریک لک، تو واحد ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، رب الارباب و مالک الملکوت، تو ہی تمام ملکوت کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ جب نور مصطفیٰ نے یہ حمد بیان کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسنت، تو نے بہت اچھا کہا، اے نور مصطفیٰ تو نے بہت اچھا کہا، اے مصطفیٰ تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی خیر الانام ہے، اور تیری امت خیر الامم بن کر ظاہر ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب کے نور کو، نور مصطفیٰ کے پرتو کو، نور مصطفیٰ کے پرتو مین سایہ، نور مصطفیٰ کے سائے کو، اعلیٰ حضرت تو پردو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نور مصطفیٰ کے سائے کو جب نور مصطفیٰ ظاہر ہوا، اللہ کی چاہت کو وجود ملا، تو پھر اس کا جو پرتو پڑا، جو سایہ پڑا، جہاں جہاں تک سایہ گیا اللہ رب العزت نے اس سے عالم آخرت بنا دیا۔ عالم آخرت مین جہاں جہاں اس نور مصطفیٰ کا پرتو پڑا وہ سب جنتیں بن گئیں، اور جو نور مصطفیٰ کے پرتو سے رہ گیا حصہ اللہ نے اس حصے کو جہنم بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کا دوسرا پرتو پڑا، دوسرا سایہ پڑا، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین، عرش و کرسی، لوح و قلم، چاند سورج ستارے کہکشائیں، یہ ساری کائنات کو وجود بخش دیا، ساری کائنات کو وجود بخش دیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی حقیقت کو، جو حقیقت نور ہے، حضور علیہ السلام کے ظہور کے 3 مرحلے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے ابھی وجود بخشا ہے اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کی حقیقت، مصطفیٰ کی حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ سے تمام کائنات کو بنا دیا، اسی کو آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا ہے خیر الخلائق من نوری، تمام مخلوق میرے نور سے بنی، وَأَنَا مِن نور اللہ، اور میں اللہ کے نور سے بنا۔ اسی کو آقا نے کلیئر کیا۔
جب آقا علیہ السلام کے پرتو سے، آقا علیہ السلام کے سائے سے یہ ساری کائنات بن گئی، اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو آدم علیہ السلام کی جتنے بھی انبیاء کرام کی ارواح ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نور کا پرتاؤ پڑا جو عالم ارواح بنا، عالم ارواح بنا، اور پھر آقا علیہ السلام کو نورانیت میں رکھا گیا۔ جبھی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو کہاں تھے؟ نورانیت میں تھے، وہ حقیقت تھی۔ اب اللہ نے نورانیت میں منتقل کیا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نورانیت سے وہ نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، اور یہ سارا طویل عرصہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے نا، اتنا طویل عرصے کو آقا علیہ السلام نے یوں بیان کر دیا کہ اللہ نے مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا۔ پاک صلبوں سے یعنی مرد کی پیٹھ سے، پاک صلبوں سے پاک رحموں میں یعنی ماں کے پیٹ میں منتقل کیا۔ یہ آقا علیہ السلام نے اتنا طویل سفر منہ سمیٹ لیا۔ تو آقا علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے ظہور کا، کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، ولادت ہو گئی، اور ولادت پہ ایسا نور چمکا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے مکے سے دوسرے ملک کے محلات کو جگمگاتا روشن دیکھ لیا، میں نے بصرہ میں جو اونٹنیاں پھر رہی تھی ان کی گردنوں کو دیکھ لیا، اتنا نور چمکا۔ اس کی تفصیل تو آپ ربیع الاول میں سنتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کا اس عالم سے، عالم حقیقت سے عالم نورانیت میں آنا، عالم نورانیت سے عالم بشریت میں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تاکہ مجھے اور آپ کو جینا آ جائے، مجھے اور آپ کو کھانے کا طریقہ آ جائے، مجھے اور آپ کو نکاح کے بعد کی زندگی گزارنا آ جائے، مجھے اور آپ کو ایسا بندہ بننا آ جائے جیسے اللہ کو پسند ہے۔ اس لیے اللہ نے بشریت کے لباس میں اپنے محبوب کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اسی کا ذکر سورہ توبہ میں فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، آتا آنے کا ذکر اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ وہ پیدا نہیں ہوا، کوئی ابھی نہیں بنا ہے، وہ تو پہلے سے تھا جب یہ کائنات بھی نہ تھی، وہ آیا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا رسول تمہاری جانوں سے زیادہ قریب۔ اب دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے کہ عالم حقیقت سے عالم نورانیت میں، عالم نورانیت سے عالم بشریت میں، ایسا آنا ہے نا۔ آپ کو اب ایک بڑی پیاری بات بتانے جا رہا ہوں کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ میں نے آپ کو شروع میں ایک مثال دی تھی کہ نیت اور ارادہ مخفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب نیت اور ارادہ ظاہر کرتے ہیں تو جو ظاہر ہوتا ہے وہ سب دیکھ لیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے ارادہ کیا کہ اپنی چاہت کو ظاہر کرے، اللہ نے فرمایا کن ہو جا، کن ہو جا، تو نور مصطفیٰ بن گیا نا۔ تو اب نور مصطفیٰ نے آگے کی منزلیں دیکھی، نور مصطفیٰ نے یعنی محمد مصطفیٰ نے نور بنا، نور بننے کے بعد آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، پیشانی سے منتقل ہوتے ہوتے اس دنیا میں آیا، یعنی کن کے بعد جو فیکون ظاہر ہوا ہے، ان کے بعد جو فیکون ظاہر ہوا ہے وہ تو آقا نے دیکھ ہی لیا، آقا نے دیکھ لیا۔ اب اللہ نے جو اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے جو اپنے حبیب کو معراج پر بلایا ہے اس کی کیا لاجک ہے؟ اس کی لاجک یہی ہے کہ اے محبوب کہ تم نے کن کے بعد کا تو سارا مرحلہ دیکھ لیا، کن کے بعد جو کچھ ہوا ہے، زمین و آسمان بنے، کائنات بنی، جنتیں بنی، دوزخ بنی، سب کچھ تم نے دیکھ لیا۔ اے محبوب تم نے کن کے بعد کو دیکھ لیا جو فیکون ہے سارے کے سارے۔ تم ذرا معراج میں ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کن سے پہلے دکھانا چاہتے ہیں، اپنی ذات دکھانا چاہتے ہیں۔ کن تو وہ ہے جو ہم نے کہا ہو جا، تو محبوب بن گئے، مصطفیٰ کا نور بن گیا، اور مصطفیٰ نے وہ دیکھا جو بعد میں آیا۔ اللہ نے معراج پر اسی لیے بلایا کہ محبوب آ جاؤ، اور آقا علیہ السلام کا آنا بھی 3 اسٹیپ میں، عالم حقیقت سے عالم نورانیت میں، اور عالم نورانیت سے عالم بشریت میں آئے۔ گئے بھی ایسے ہیں کہ مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ عالم بشریت ہے، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ عالم بشریت مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، یہ عالم نورانیت ہے۔
سدرۃ المنتہا سے جو گئے ہیں فکان قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر، یہ عالم حقیقت ہے، یہ وہی منزل ہے جہاں رسول اللہ پہلے تھے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے یوں سمجھا دیا کہ دیکھو کمان انکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے۔ کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، وہ تو آئے بھی وہیں سے تھے وہیں گئے ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا تھا، اپنے نور کو خود بلا لیا تو تمہاری کائے کو جان جل گئی، خود ہی بلا لیا۔ تو اللہ کے رسول کا جانا بھی 3 مرحلے میں تھا، رسول اللہ کا آنا بھی 3 مرحلے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ رب العزت نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، اسی حقیقت کو۔ اس پر اعلیٰ حضرت اتنی شاندار شاعری کرتے ہیں، ابھی وقت کم ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیں کہ جو اللہ نے سب سے پہلا کن کہا وہ نور مصطفیٰ کے لیے کہا، جب وہ بن گیا تو بعد میں سارے کن ہوتے چلے گئے، فیکون بھی ہوتے چلے گئے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یہ آخری آیت کریمہ ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون۔ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اس کا پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ہر عجز سے پاک ہے، وہ آپ کے تصوروں سے پاک ہے کہ اللہ ہے کیا۔ تو سبحان کا مطلب یہی ہے، اللہ نے فرمایا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد ہر آدمی کو حشر کے میدان میں اٹھنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا حساب لینا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، یا کاف ہا یا عین صاد